قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین السلام علیکم طوفا یا علی علیہ السلام مدد۔ عزاداران مظلوم کربلا، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام 1448 ہجری۔ تمام عالم الاسلام میں سید الشہداء امام مظلوم کربلا کا سوگ برپا ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض پر آل رسول کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ زیادتی کوئی بھی جنوں ملک یا کوئی بھی ذی روح کرنے سے پہلے ہزاروں دفعہ سوچے گا، لیکن چونکہ انسان خسارے میں ہے اور انسان سے بڑا درندہ اور جانور کوئی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو انسان ہونے پر شرمندہ کرتی ہے، اور اس حقیقت کو آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا بھی ہے اور دہرانا بھی ہے۔ جس لحم کو لحمی کہا گیا، دمہم دمی کہا گیا، یولمنی ما یولمہم، یحزننی ما یحزنہم، ان حرب لمن حاربہم، سلم لمن سالمہم، وعدو لمن عاداہم، محب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم، فجل صلواتک و برکاتک و غفرانک و رضوانک علی اذهب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس کا اتنا بہترین تعارف خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا لہن ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کو زمین کربلا پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یہ ظلم نہیں، یہ بربریت نہیں، یہ خانہ جنگی نہیں تو کیا ہے؟ علم اور عمل اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کو ہر راہ میں سمجھا جائے اور سمجھانے کا عمل کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا نہ تو سمجھانے کی ایک دوسرے کو کسی نے کوشش کی اور نہ ہی سمجھنے کی کسی کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جس قرآن میں آیات مبارکہ میں یہ ساری گفتگو، یہ سارے بیانات، سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، اسی قرآن میں عاجزی کے ساتھ ساتھ ان ثقیل ذہنوں کے لیے، ان سخت پروروں کے لیے سورہ منافقون بھی آئی ہے، اور سورہ منافقون ہمیں کربلا میں نظر آئی جب امام حسین علی مقام تنہو تنہا رہ گئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علی مقام، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، 3 دن کے بھوکے پیاسے، جناب علی اصغر کی چھوٹی سی قبر کو کھود کے جب خیمہ جناب زینب میں آئے ہیں تو جناب زینب کا گریے سے بہت برا حال ہے، اور وہ بار بار
بھائی کا چہرہ دیکھ کر نانا کی اس وصیت کو یاد کر رہی ہیں جو کہ نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میں تمہارے پاس اے ام سلمہ اس خاک کو رکھوا کے جا رہا ہوں جیسے جیسے حسین ابن علی پہ حالات متغیر ہوں گے یہ خاک اپنا چہرہ تبدیل کرتی رہے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہوگی۔ جناب زینب نے بھائی کا چہرہ جو خاک و خون سے غلطا تھا، جو زلفیں سفید ہو گئی تھیں، امامہ گلے میں ڈلا ہوا تھا، پھلا ہوا تھا، کمر کا پٹکا ہٹا ہوا تھا، میرا مولا تھکے قدموں سے چلتا ہوا بہن کے پاس آیا۔ بہن نے پیار سے بھائی کو بٹھایا اور بھائی کی وہ شفقت، وہ راحت، وہ چاہت، وہ گفتگو سب یاد آ گئی۔ مولا نے کہا کہ تمام بیبیوں کو یکجا کرو، ساری مستورات ہاشمیہ جو علی اکبر کی ماں ہیں، جناب قاسم کی ماں ہیں، اور محمد کی جو خالہ ہیں جناب ام کلثوم، اور دیگر مستورات ہاشمیہ جو سب ساتھ ہیں، جناب اماں فضہ بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا مولا جنگل بیاباں ہے، تنہا ہے ہم، ایک فقط عابد بیمار ہے اور باقر علوم ہے۔ مولا نے سید سجاد کو بھی طلب کیا۔ سید سجاد بیمار نہیں تھے، غیرت کا پروردگار غیرت کے اس لمحے کے انتظار میں تھا جہاں سے آپ کی قیادت نے ہونا ہے۔ مولا نے نصیحتیں فرمائی، مولا نے ضبط اور صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ مولا نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کو بتاتے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ یہ کہہ کے مولا خیمہ حسینیہ سے باہر آئے، تمام بیبیوں نے ماتم شروع کر دیا، تمام بیبیاں گریہ کرنے لگی، واہ حسینہ واہ غربتہ، واہ حسینہ واہ غربتہ، العطش العطش۔ جناب سکینہ تو مولا عباس کے جانے کے بعد جیسے مردگی کا ہی شکار ہو گئی۔ جناب سکینہ کی حالت یہ ہے مولا عباس کے جانے کے بعد کہ آپ مسلسل یا تو علی اصغر کی فکر میں رہتی ہیں یا پھر مشق سکینہ میں پانی کی فکر میں رہتی ہیں، جو کہ پانی کی آس بھی ٹوٹ گئی اور علی اصغر کی چاہ بھی چھوٹ گئی۔ دونوں ہی چاہنے والے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، تو جناب سکینہ پہ ایک مردگی سی طاری ہوئی۔ اب جب شور و غل سنا، بے ہوشی کے عالم سے ہوش میں آئیں تو 4 سالہ بچی ننھے ننھے قدموں سے چلتی ہوئی آ کے کہتی ہے بابا، بھیا بڑھ نہیں رہے، بھیا علی اصغر بھی چلے گئے، اور محمد بھی نہیں، قاسم بھی نہیں، بابا سکینہ کس کے سہارے رہے گی، چچا بھی چلے گئے، بابا سکینہ بن آپ کے رہ نہ پائے گی، بابا آپ نہ جائیے۔ امام علی مقام نے کہا گو کہ عہد پروردگار ہے، ارادہ پروردگار ہے، مجھے حکمت عملی پہ یقین کرنا ہے، اے زینب سکینہ اب آپ کے حوالے، میری امانت سے خبردار۔ جناب سکینہ جناب زینب کی پھوپھی کی گود میں چلی تو گئیں، لیکن جس وقت مولا نے کہا بہن سے کہ وہ غریب الوطنی والا لباس نکال دو جو میری ماں نے میرے لیے کرتا سیا ہے، جناب زینب نے بھائی کو جب وہ کرتا دیا، مولا نے آراستہ کیا، کہا یہ ظالم میرے جسم پہ کپڑا بھی نہ چھوڑیں گے، اے میری بہن اس حالت زار میں اگر تم دیکھو تو کوشش یہ کرنا کہ کوئی اجلی ردا مجھ پہ ڈال دینا۔ یہ نصیحت کر کے امام علی مقام جب نکلے ہیں تو عزاداران مظلوم کربلا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح گریہ کر رہا ہے، مولا نے کہا اس پہ وا وفا تو میرا ساتھ دے، تو میرے ساتھ چل۔ اس پہ با وفا نے کہا مولا ہم آپ کا ساتھ تا قیامت تک دیں گے، آخر تک دیں گے، کیونکہ ہم راہ کربلا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہر شہید نے آپ کا ساتھ دیا، مولا
لیکن اس وقت میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ امام زادی نے میرے سموں کو پکڑا ہوا ہے۔ مولا نے جھک کے دیکھا، جناب سکینہ ذوالجناح سے التجا کر رہی تھی، میرے بابا کو لے کے نہ جا، لپٹی سموں سے کرتی تھی معصوم یہ بکا، اے ذوالجناح حرم میں بابا کو لے کے نہ جا۔ امام علی مقام زمین پر تشریف لائے، جناب سکینہ کو پیار سے اٹھایا، پیار کیا، کہا اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو۔ جناب سکینہ کو جب یہ جملے گئے تو مولا سے جناب سکینہ کا بابا پہلو میں ماں کی تو علی اصغر سوتے تھے نا، اب تو ماں کی گود میں علی اصغر نہیں ہے، علی اصغر تو آپ کے پاس آ گئے، جناب سکینہ کس کے پاس سوئیں گی؟ کہا بابا ایک چاہ پوری کر دیجئے، جلتی ریگزار پہ لیٹیے، سکینہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہے آخری بار۔ مولا نے بیٹی کی خواہش کو پورا کیا۔ جب جناب سکینہ پہ غشی طاری ہوئی، جناب زینب کو حوالے کر کے کہا اے بہن خدا حافظ، زینب حزین من خدا، زینب حزین من خواہرہ خدا حافظ، من کے بھی علم دارم بے معین و بیدارم، از حیات بیدارم خواہرہ خدا حافظ۔ بہن کو، بہنوں کو، ماؤں کو، زوجہ سید الشہداء کو، سید الشہداء نے خدا حافظ، ناصر من اللہ کہہ کے آپ آگے بڑھے۔ آپ نے میدان میں جا کر آواز کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ صدا آپ نے اس وقت بھی بلند کی جب آپ کی آغوش میں آئے علی اصغر آئے۔ یہ صدا آپ نے اس لیے اب دوبارہ بلند کی کہ ہے کوئی جو خسارے سے باہر آ جائے، لیکن انسان نے اپنے لیے خسارہ منتخب کر لیا تھا مولا۔ اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے نکال لیتا تو قرآن کی یہ آیت یہیں پر ہی رک جاتی، لیکن انسان نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، نہ صبر کیا نہ توقف کیا۔ امام آئے، بہترین جنگ کی، ایسی جنگ جس جنگ کو ظافر جن کے خاندان نے بھی دیکھا، خود ظافر جن زمین پہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس دن ظافر جن کی شادی کا دن تھا، یہ تاریخ نے کہا ہے، تحقیق کی نگاہ کچھ اور ہے۔ لیکن عزیزوں یہاں پر تحقیق کی نگاہ نہیں، ابھی حقیقت کی نگاہ ہم نے جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنی ہے، کیونکہ تحقیق آپ کو ان حقائق تک لے جاتی ہے جن حقائق کو تلاش کرنے کا فرض اور حق ہر انسان کو ہے۔ امام علی مقام نے بہترین جنگ کی، بہترین رجس پڑھا، پھر آواز غیبی آئی، اے حسین بس کرو، اے حسین رک جا، تمہاری ذوالفقار سے پوری کائنات ہلاک ہو جائے گی، زمین کارساز رک جائے گی، یہ حکمت کارساز رک جائے گی۔ امت محمدیہ کا خیال آتے ہی، نانا کا وہ وعدہ یاد آتے ہی جناب عالی مقام نے اپنے ذوالفقار کو میان میں رکھا۔ پھر عزیزو جہاں سے تیر آنے تھے وہاں سے تبر آئے، جہاں سے تبر آنے تھے وہاں سے تلواریں چلیں، جہاں سے تلواریں چلنی تھیں وہاں سے تیر برسنے شروع ہوئے۔ کسی نے گرز مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، کسی نے خاک ماری۔ میرا مولا رحل پر ڈگمگاتا ڈگمگاتا ادھر ادھر محو ہوتا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، نشیب و فراز سے گزرتا ہوا، ذوالجناح سنبھالتا ہوا زین سے میرا مولا زمین پہ آیا۔ زمین پہ آنا تھا جناب زینب کا، زمین کا وہ زلزلہ محسوس کرنا تھا۔ بہن خیمے سے باہر آئی، یہ بی بی 2 دفعہ خیمے سے باہر آئی عزیزان محترم۔ اس وقت باہر آئی تھی جب لاشِ اکبر کو امام حسین نے اپنے کندھے پہ اٹھانا تھا کہ مولا سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا۔ جناب زینب نے آ کے بھائی کے ساتھ مل کے علی اکبر کا لاشا اٹھایا کہ پوری قید میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا لاشا خون میں آلودہ رہا،
اور امام حسین علی مقام یہ دو صورتیں کبھی نہ بھولے، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم ہو گیا آل رسول پہ، رسول کا نواسا، ایک نواسے کے جنازے پہ تیر برسے، ایک نواسا تیروں کی زد میں آیا کہ نہ وہ زمین پہ رہا نہ آسمان پہ۔ میرا مولا تیروں کی زد میں 6666 تیر وارث قرآن کے جسم کے آر پار ہوئے۔ اسی حالت میں شور مچا، طبل بجا کہ عصر اذان کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے سر کاٹ لو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری اذان قضا ہو رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے انسان ہونے پر جو انسانیت کے درجے سے ہی گر گئے۔ اس لیے اللہ نے ایسی نسلوں کو ابتر کہا، سورہ کوثر میں بتا دیا رسول کو کہ ہم نے جو تمہیں کوثر عطا کی تھی، اب تم نے عبادت کی، تم نے قربانی دی، ہم اس کی حفاظت پہ ہیں، اور یہ ساری نسلیں ابتر ہیں، اور ابتر ہی ہیں عزادارو۔ لعنت ہے یزید پر، اس کی آل اولاد پر، پورے خاندان پر، کہ جنہوں نے ائمہ کو شہادت اس طرح پہنچائی کہ جو شہادت پہنچانے کی نہج نہیں تھی۔ ایسے تو کوئی بھی کسی کو شہادت نہیں دیتا، ایسے تو کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتا جیسے بغض علی امام حسین اولاد سیدہ کے ساتھ نکلا۔ مولا زین سے زمین پہ آئے، سینے کے تیر کمر میں پیوست ہو گئے، کمر کے تیر سینے میں پیوست ہو گئے۔ ایک سینہ ٹوٹی تھی علی اکبر کے کلیجے میں، یہاں فاطمہ کے لال کے پورے جسم پہ 6666 تیروں کی بارش۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی حالت میں شمر امام کے سامنے امام کی زلفوں کو جکڑ کے اس نشیب کی طرف لے کے گیا جس نشیب میں سیدہ نے ہزاروں دفعہ اپنی بالوں سے اس نشیب کو صاف کیا تھا۔ قلعہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی جناب زینب نے کہا، اے شمر تجھ کو واسطہ رسول اکبار کا، اے شمر تجھ کو واسطہ علی مرتضیٰ کا، اے شمر تجھ کو واسطہ حسن مجتبیٰ کا، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ بہن کہتی رہ گئی، بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جس وقت امام علی مقام کے سر پہ وہ زہر آلودہ خنجر رکھا جا رہا تھا، امام کے سر سے وہ خنجر پیوست ہوتے ہی پیچھے ہو جاتا تھا۔ بار بار وہ سر پہ جیسے ہی خنجر رکھتا تھا، امام کی گردن کے پاس ایک ایسی بجلی محسوس ہوتی تھی کہ خنجر چلانے والا شمر جھٹکا کھا کے پیچھے ہوتا تھا۔ پھر امام سے خود کہا، یہ کیا چیز ہے کہ میں آپ کا سر تن سے جدا نہیں کر رہا؟ کہا، تو نے جو 13 دفعہ ضربیں رکھی ہے نا، وہ ضربیں میری گردن پہ نہیں، میرے ماں کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کاٹ گئی ہیں۔ فاطمہ بِعِزَّتُ مِنِّی اے شمر، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے اور میں رسول کا ٹکڑا ہوں۔ فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ کا ٹکڑا ہوں۔ تو نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، تجھ سے رسول کبھی راضی نہ ہوں گے۔ تو نے مجھے اذیت دی سیدہ، تجھ سے تیری اولاد سے کبھی راضی نہ ہوں گی۔ یہ گفتگو امام کر ہی رہے تھے، اس نے امام کی گردن کو 13 جھٹکے دے کر حیف صد حیف عزاداران مظلوم کربلا۔ میرا مولا کہتا رہ گیا، سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ، عبادت بھی کرتا رہ گیا، قربانی بھی دیتا رہ گیا۔ اب جو عصر عاشور کا وقت اپنے زوال کو پہنچا تو ایک خیمے میں سے آواز آئی، 2 خورشید قیامت کو دیکھ کے، ایک آفتاب قیامت اور ایک خورشید امامت کو دیکھ کے میرا مولا سید سجاد یہ کہتا ہوا نظر آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن الزہرا،
السلام علیکہ یا مظلوم کربلا، السلام علیکہ یا راسق المرسوق، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائے تسلیما لآمین۔